السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا. میرے چہرے پر بڑی ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی. کن پٹیوں کے سفید بالوں میں چند سفید بالوں کا اضافہ ہو گیا تھا. اب بھی وقت ہے، شادی کر لو. میرے دوستوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں. کیا بوڑھے ہو کے گھر بسانے کی نیت ہے؟ چلو، یہاں کی عورت پہ تمہیں اعتماد نہیں تو اپنے وطن واپس چلے جاؤ. دیس کی کسی وفادار لڑکی کا ہاتھ تھام لو. میں اپنے سلیقے سے آراستہ اپارٹمنٹ میں قدادم آئینے کے سامنے کھڑا تھا. جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک تھا. دراز قد تھا، بہت سمارٹ. 38 سال کی عمر میں بھی جوان دکھائی دیتا تھا. چہرے کی سنجیدگی اور کنپٹیوں میں اترتی سفیدی نے میری شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا. خاصا مدبر اور باوقار لگتا تھا میں اب. میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی. یہ بات نہیں کہ میں عورتوں کے لیے درخوے اعتنا نہیں تھا. عورتیں تو میری جاذب نظر شخصیت پہ مرتی تھیں. اور میں رہ بھی ایسے ملک میں رہا تھا جہاں آمادگی ہو تو عورت مرد کے تعلقات پر کوئی قدغن نہیں ہوتی. پھر میرے پاس دولت بھی تھی. یہ میری دل فریب شخصیت کا روپہلی منظر تھا. اس لیے عورتوں اور لڑکیوں کا جھکاؤ میری طرف قدرتی تھا. لیکن میں نے ان لڑکیوں اور عورتوں کو اگر کبھی لفٹ دی بھی تو صرف دوستی کی حد تک. اس سے آگے نہ کبھی خود بڑھا نہ انہیں بڑھنے دیا. شادی کے بارے میں میرا اپنا ہی ایک تصور تھا اور اس تصور پہ یہ سنہری سنہری پھسلتی مچھلیاں کبھی پورا نہ اتر پاتی تھیں. ان میں سے بہت سی لڑکیاں مجھ سے شادی کرنے کے لیے اپنی مسحور کن شخصیات کا جادو بھی ڈال چکی تھیں. وہ سیاہ آنکھوں والی لڑکی ماریا تو میرے بہت قریب آ گئی تھی. اس لڑکی میں کچھ مشرقیت کی بھی جھلک تھی. اس کے آباء و اجداد عرب تھے لیکن یورپی تہذیب اس پر پوری طرح اثر انداز تھی. اس کی ماں اپنے شوہر سے ایک معمولی سے تنازع پر طلاق لے چکی تھی. ماریا انگلینڈ میں زیر تعلیم تھی. فاضل وقت میں نوکری کر کے اپنا بار اٹھائے ہوئے تھی. اس نے ایک دن مجھ سے کہا بھی تھا، جیفر تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے ہنس کر اس کی بات ٹال دی تھی اور زمانی انداز میں بولا تھا، اس لیے کہ تم میرا نام بھی ٹھیک طرح سے نہیں بلا سکتی. میرا نام جیفر نہیں جعفر ہے. اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہوئے کہا، جعفر. میں نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا. جعفر نہیں جعفر. اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا تلفظ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دو تہذیبیں ٹکرا جائیں گی اور ٹکرانا ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے. مجھے ٹکراؤ پسند نہیں. وہ حیرانگی سے میرا منہ تکنے لگی. میں نے مسکرا کر کہا، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم اچھے دوست ہیں؟ اور وہ چپ ہو گئی. اس طرح اس طلاق یافتہ حسین و جمیل آئرش عورت نے بھی مجھے شادی کی پیشکش کی. اس نے میری بے حد تعریف کرنے کے بعد کہا، مجھے مشرقی لوگ بہت پسند ہیں. کیوں؟ میں نے پوچھا. وہ شادی کو ایک مقدس بندھن سمجھتے ہیں. کیا تم اس بات کی قدر کرتی ہو؟ ہاں. تو پھر تم نے جیمز کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس مقدس بندھن کی تم نے کیوں قدر نہ کی؟ وہ سٹ پٹائی لیکن اپنی صفائی میں بہت کچھ کہہ گئی. اینگلو پاکستانی شالی نے بھی مجھ سے شادی کی درخواست کی. اس کی انگریز ماں اور پاکستانی باپ کی خوب نبھ رہی تھی. لیکن شالی اس مقام پہ کھڑی تھی کہ نہ وہ مشرق کی رہی تھی نہ مغرب کی. اور یہ بین بین لٹکتی لڑکیاں ہمیشہ بٹی بٹی رہتی ہیں، بٹی بٹی، بکھری بکھری. میں نے اس کا پیغام بھی شانت سے لیکن خوشگوار موڈ میں لوٹا دیا تھا. میرے پاکستانی اور ہندوستانی دوست مجھ سے نالاں تھے. کئی جگہ انہوں نے میرے لیے کوششیں کی تھیں اور میرے دوست چاہتے تھے کم از کم ایک خاندان کا تو میں یوں بوجھ ہلکا کر دوں. لیکن میں کسی کی نہ سن سکا. یہ خاندان بھی تو آدھے تیتر آدھے بٹیر تھے. ان کی لڑکیاں اس حد تک کنفیوز تھیں
کہ بعض تو اب نارمل لگتی تھی، گویا والدین کا المیہ تھا کہ وہ گھر میں انہیں اپنی تہذیب کا ورثہ دیتے تھے، ان خطوط پر چلانے کی کوشش کرتے تھے جو ان کا اپنا تشخص ابھار سکتے تھے، لیکن ان کی تعلیم، ان کا ماحول اور گھر سے باہر کی دنیا ان خطوط اور تہذیبی ورثے سے ٹکراتی تھی جس سے یہ لڑکیاں ادھر کی تھیں نہ ادھر کی۔ میں جب مین میخ نکالتا تو میرے دوست جھلا کر کہتے، تو پھر وطن چلے جاؤ، کسی گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی کو اٹھا لاؤ یہاں۔ یہاں کیوں اٹھا لاؤں؟ تو پھر میں شادی وطن جا کر ہی کروں گا، اور شادی کر لی تو پھر یہاں نہیں آؤں گا، آیا بھی تو صرف بیوی کو گھمانے پھرانے کے لیے آؤں گا۔ تم اپنے آپ کو اب وہاں ایڈجسٹ کر لو گے؟ کیوں نہیں، جس مٹی سے میرا خمیر اٹھا ہے اس میں مل جانے میں کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ تم تقریباً 18 سال سے یورپی ممالک میں گھوم رہے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہاں گھومنے کا ایک مقصد تھا، پیسہ کمانا، وہ کما لیا۔ یہ تمہارا خیال ہے، تم زندگی کی جس ڈگر پر یہاں چلنے لگے ہو وہاں نہیں ہوگی، بالکل متضاد ہے۔ تم چند ماہ تو وہاں گزار سکتے ہو لیکن ساری عمر نہیں۔ میں نہیں مانتا، میرے اندر کا انسان ان 18 سالوں میں کہاں بدلا تھا، اور اسی نہ بدلنے والے انسان ہی سے تو میں خائف تھا جو یہاں شادی نہیں کر پا رہا تھا۔ کوئی لڑکی میرے معیار پہ پوری نہیں اتر رہی تھی، غیر ملکی لڑکیوں سے میں لاشعوری طور پہ خوف زدہ تھا۔ ان لڑکیوں کی وفا شعاری میری نظر میں مشتبہ تھی، حالانکہ میرے سامنے کئی مثالیں تھیں۔ میرے دوست ناصر نے جس جرمن عورت سے شادی کی تھی، 13 سالوں میں اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک شوہر پرست با وفا بیوی ہے۔ ایک ہندو دوست شرما نے بھی ایک سوئس لڑکی سے شادی کی، وہ تو بالکل ہندوستانی بن گئی تھی، لیکن ایسے جذبہ وفا سے بس چند عورتیں ہی سرشار دیکھی تھیں۔ ان گنت مثالیں میرے سامنے تھیں۔ طلاق یافتہ عورتوں اور مردوں کی کمی نہ تھی اس معاشرے میں، بالکل معمولی باتوں پر طلاق کا مطالبہ ہو جاتا تھا۔ عورت کو مرد کی بالادستی پسند نہ تھی، مرد عورت کو اپنے سے بڑھ کر نہیں سمجھتا تھا۔ پھر صرف یہی المیہ نہیں تھا، عادات کا معمولی سا اختلاف بعض اوقات طلاق کا موجب بن جاتا۔ میرے اندر خوف تھا، میں اس ماحول اور معاشرے میں شادی کر کے کبھی فٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے ذہن میں تو عورت کا تصور اور امیج ہی اور تھا۔ اس تصور اور امیج پر پورا اترنے والی بے شمار عورتیں میں نے اپنے دیس میں دیکھی تھیں۔ بڑی مثال تو میری اپنی ماں تھی۔ میں صرف 1 برس کا تھا اور میری ماں صرف 19 برس کی تھی جب میرا باپ فوت ہو گیا۔ شادی کے صرف 2 برس بعد ہی میری ماں نے بیوگی کی سفید چادر اوڑھ لی تھی، اور پھر اس سفید چادر کو بے داغ رکھنے کے لیے میری ماں نے اپنی پوری زندگی میرے باپ کے نام پر زندہ رہ کر گزار دی تھی۔ اس کو جانے کن کن مشکلوں سے گزرنا پڑا تھا، مجھے کیسے پال پوس کر جوان کیا تھا، اعلیٰ تعلیم دلائی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ کسی تکلیف، کسی اذیت یا کسی کرب کا ذکر کر دینا آسان ہے، لیکن اس سے نپٹ کر وقت گزارنا انتہائی مشکل اور حوصلہ شکنی ہے۔ اس راہ سے وہی سرخرو ہو کر گزر سکتے ہیں جن کے ہاتھوں میں صبر کا دامن ہوتا ہے اور وفا کی روشنی ہوتی ہے۔ میری ماں کی ذات کا مجھ پر بہت اثر تھا۔ شاید عورت کے تصور اور امیج کی جڑیں یہی کہیں میری ماں کی ذات سے ہی پھوٹتی تھیں۔ پھر وہ آپا سکینہ بھی تو تھیں جن سے میں بے حد متاثر تھا۔ سکینہ آپا کو شادی کے 3 سال ہی طلاق ہو گئی تھی۔ وہ بالکل بے قصور تھیں، لیکن ان کے شوہر سعید ملک نے اس فرشتہ خصلت عورت کو طلاق کا داغ دے کر الگ کر دیا تھا۔ طلاق پا کر بھی سکینہ آپا نے اپنی زندگی سعید ملک کے نام پر ہی گزار دی تھی۔ ایسی کئی مثالیں تھیں جو میرے ذہن پر اپنے گہرے اور انمنٹ نقوش ڈالے ہوئے تھیں۔ ظلم سہ کر بھی وفا نبھانے کی مثالیں میرے اپنے ہی خاندان میں موجود تھیں۔ نجمہ بھابھی اور عائشہ چچی کو میں ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ انہی خواتین نے میرے ذہن میں عورت کا امیج بنا دیا تھا، اور یہ بات بھی میرے ذہن میں پکی کرتی تھی
کہ دنیا کے کسی گوشے میں مجھے اس عورت کا سراغ نہیں مل سکے گا تو صرف اور صرف اپنے وطن میں۔ چنانچہ میں اس عورت کی تلاش میں اپنے وطن لوٹنے پر آمادہ ہو ہی گیا۔ واقعی اب عمر ڈھلتی جا رہی تھی، مجھے شادی کر لینا چاہیے تھی، گھر بسا کر ایک نئی مصروف زندگی گزارنا چاہیے تھی۔ میں 20 برس کی عمر میں گھر سے نکلا تھا۔ ایم اے کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں زیادہ سرگردہ نہیں ہوا۔ اپنی قسمت ملک سے باہر آزمانے کا میں نے تہیہ کر لیا۔ ماں کو بڑی مشکل سے راضی کیا۔ میرے بہترین مستقبل کے لیے اس نے اپنی ممتا پر صبر کی سیل رکھ کر مجھے اجازت دے دی۔ ملک سے نکلا تو کہیں ایک جگہ قیام نہ کر سکا۔ دبئی سے قطر، پھر کویت، پھر سعودی عرب گیا۔ پیسے تو بہت کمائے لیکن قرار نہیں آیا۔ یہاں سے میں یورپ چلا گیا، جرمنی میں کچھ عرصہ قیام کیا، فرانس بھی رہا۔ یوں زندگی کے 10 قیمتی سال بیت گئے۔ ماں کو میں کافی رقم بھیجتا تھا اور وہ میری شادی کی تیاریوں میں لگی رہتی تھی۔ میں ہر سال باقاعدگی سے اسے ملنے جاتا اور اگلے سال آ کر شادی کرنے کا وعدہ کر کے چلا آتا۔ میں ماں سے کہتا، فکر نہ کر ماں، شادی میں پاکستان میں ہی کروں گا، بس تھوڑا سا اور کما لوں۔ کمائی کرنے کو تو پوری عمر پڑی ہے بیٹا، اب اس قابل تو ہو گئے ہو کہ اپنا اور بیوی بچوں کا بار اٹھا سکو، شادی کر ہی ڈالو۔ کروں گا؟ کب؟ جب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ تو ضرور ہوگی ماں، میں بھلا تجھے ایسے ہی جانے دوں گا؟ تو تو پوتے کھلائے گی ماں، میرے بچوں کی دادی بنے گی۔ لیکن ماں میرے چہرے کے پھولوں کا ارمان لے کر ہی چل بسی، اچانک ہی سفر آخرت پر چل پڑی۔ مجھے دکھ تو بہت ہوا لیکن اللہ کو یہی منظور تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد میں انگلینڈ چلا آیا۔ یہاں میں نے قدم جمائے، کاروبار شروع کیا اور اب ایک مستحکم حیثیت کا مالک تھا۔ میں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ دوستوں کو پتہ چلا تو بھاگ آئے، خوشی کا اظہار کیا۔ کئی قریبی دوستوں نے بہت اصرار کیا کہ شادی کر کے جلدی واپس لوٹ آنا، وہیں نہ بیٹھ جانا۔ لوٹ آؤں گا، اپنی بیوی کو ساری دنیا کی سیر کروانے کے بعد ہی یہ کاروبار سمیٹوں گا نا۔ یہ میں تہیہ کر چکا ہوں کہ اب زیادہ عرصہ پردیس میں نہیں رہوں گا۔ دیکھ لیں گے، ہو سکتا ہے تمہاری بیوی اس ماحول میں خوشی سے رہنا قبول کر لے۔ نہیں یار، تھک گیا ہوں اس اجنبی ماحول میں بھٹکتے بھٹکتے۔ اب اپنے گوشہ عافیت میں چین سے رہنا چاہتا ہوں۔ چلو چلو، پہلے جا کر اپنی من پسند لڑکی تو تلاش کرو۔ مجھے یقین ہے مجھے اس کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنا پڑے گی۔ میرے ملک میں میرے معیار پر پورے اترنے والی لڑکیوں کی کمی نہیں۔ دوستوں نے خلوص دل سے دعائیں دیں اور میں ان کی دعاؤں کے سائے میں اپنی منزل کی تلاش میں اپنے دیس لوٹ آیا۔ میرے گھر کے دروازے کھلے تھے۔ ماں کے مرنے کے بعد عائشہ چچی یہاں رہ رہی تھی۔ میری واپسی سے شاید میرے اہل خانہ مایوس ہو چکے تھے، اسی لیے تو سب نے تعجب بھری مسرت سے میرا استقبال کیا۔ خاندان کے بچے، بزرگ، دور پار کے کزن، خالائیں، ممانیاں، ان کی بہو بیٹیاں، جس نے بھی سنا ملنے کے لیے چلے آئے۔ محلے کے پرانے لوگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور بچپن کے دوست بھی خلوص سے ملے۔ میں یہ محبت اور خلوص پا کر سرشار ہو گیا۔ 2-3 دن تو گہما گہمی میں گزرے۔ اس رات میں عائشہ چچی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ وہ بولی، چھوڑو ساری باتیں، یہ بتا گھر بسا لیا ہے؟ گھر بسانے کے لیے ہی تو آیا ہوں چچی۔ سچ؟ ہاں۔ تو نے وہاں کسی میم ویم سے شادی کیوں نہیں کی؟ اپنے ملک میں میموں کی کمی ہے کیا چچی؟ میں نے ہنس کر کہا تو چچی کچھ سوچتے ہوئے بولی، اتنی عمر یوں ہی گزار دی؟ میں مسکرا کر بولا، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں کیا؟ چچی میری بلائیں لیتے ہوئے بولی، بوڑھے تو نہیں لیکن شادی کی عمر نکال ہی آیا ہے۔ پھر چچی مجھ سے اس سلسلے میں باتیں کرنے لگی۔ 8-10 لڑکیاں انہوں نے گنوا بھی دیں جن کے والدین اچھے رشتے کی تلاش میں چشمے براہ تھے۔ چچی، میں نے تفصیلات سننے کے بعد کہا، ہاں، لڑکی کی عمر نہ 25-30 سال ہو کم از کم۔
میری بات پر چچی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، 25-30 سال کی عورت ہوتی ہے بیٹا، لڑکی نہیں۔ تو پھر عورت ہی تلاش کیجیے۔ لیکن مجھے اس تلاش میں کسی کا ممنون احسان ہونا ہی نہ پڑا، وہ خود ہی مجھے مل گئی۔ اسے میں نے پہلی نظر میں دیکھا، وہ بے حد حسین تھی، عمر کی پختگی میں بھی ایک معصوم حسن تھا۔ وہ میرے اندازے کے مطابق 27-28 برس کی ہوگی۔ اس نے مجھے پہلی نظر میں ہی متاثر و مرعوب کر لیا۔ اس شام وہ ایک بھاری بھرکم کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ہو سکتا تھا وہ آنے والے وقتوں میں زمانے کی بھیڑ میں گم ہو جاتی تو میں اسے بھول جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دوسرے ہی دن میں نے اسے کتابوں کی ایک دکان پر دیکھا، اور پھر اسی شام میں نے اسے ہلٹن کے ڈائننگ ہال کے ایک کونے والی میز پر سرنگوں ہوئے پایا۔ تو بے اختیارانہ میرے قدم اس کی میز کی طرف اٹھ گئے۔ اس نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نگاہوں کے سحر میں کھو سا گیا۔ میں بنا اس کی اجازت کے میز کی دوسری طرف کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تو وہ ایک اجنبی کی اس جسارت پر شدید حیران رہ گئی، گھبرا کر بولی، آپ؟ میرا نام جعفر ہے، میں نے کہا۔ شاید آپ کسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ یقیناً آپ کا نہیں، وہ جلدی سے بولی، لیکن میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ میری بات پر وہ ہنسی نہ مسکرائی، سنجیدگی سے بولی، میں اپنی آنٹی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں اس کا مقصد سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کل سے میں نے آپ کو اس وقت تک تیسری مرتبہ دیکھا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ تو از خود ہی نکل آیا کہ مجھے آپ سے ملنے کی وقت اور حالات نے خود ہی چھوٹ دے دی ہے۔ میں صرف آپ سے آپ کا نام پوچھوں گا، بتا دیں گی؟ نہ صرف نام، وہ حیرانگی سے میرا منہ تکنے لگی، کچھ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ اس کا پریشان حسن میرے دل کو اپنے شکنجے میں اور مضبوطی سے جکڑنے لگا تھا۔ پھر میں نے کہا، مجھے غلط مت سمجھیے، میں ایک شریف آدمی ہوں۔ میں نے مختصراً بیرون ملک جانے کا مدعا بیان کیا۔ میری جسارت شاید اس کے لیے صبر آزما تھی۔ اسی لمحے اس کی ادھیڑ عمر بھاری بھرکم فیشنیبل سی آنٹی آ گئی، میری طرف دیکھا اور پھر حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، آپ؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، اس کی بجائے میں نے خود کہا۔ آنٹی بڑی خوش مزاج عورت تھی۔ میں اٹھنے لگا تو رسانیت سے بولی، شاید آپ نیرا کے جاننے؟ بالکل نہیں، میں بولا۔ ویسے شکریہ، مجھے ان محترمہ کا صرف نام ہی معلوم کرنا تھا، سو معلوم ہو گیا۔ سوری، میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ میں اٹھنے لگا تو پھر آنٹی نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ مسکرا کر بولی، مہمان بنے ہی ہیں تو کھانا بھی ہمارے ساتھ کھا لیجئے۔ میں نے معذرت کی تو وہ بے تکلفی سے بولی، خود مہمان بننے کی جرت ہے، اب کھانا کھانا پڑے گا۔ مس نیرا؟ میں نے اس کی سادگی سے اس کے مس ہونے کا اندازہ لگایا تھا۔ وہ چونکی، مجھے دیکھا اور پھر اپنی حسین آنکھیں جھکا لیں۔ میں نے جلدی سے اپنے متعلق اس کی آنٹی کو مختصراً بتایا۔ آنٹی جلد بے تکلف ہو جانے والی عورتوں میں سے تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے میں بھی اس کی آنٹی سے خاصا بے تکلف ہو چکا تھا۔ وہ بھی مجھے بڑی جہاں دیدہ نظروں سے جانچ پرکھ رہی تھی، اور جس کسوٹی پر پرکھ رہی تھی اس کا مجھے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس نے پھر مجھے اپنے گھر آنے کی بھی دعوت دی۔ میں اگلی شام ان کے گھر بیٹھا تھا۔ نیرا بھی وہیں تھی، مگر ہماری گفتگو میں وہ بہت کم حصہ لے رہی تھی۔ دوسرے دن پھر میں آنٹی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہر روز جانے لگا۔ اس دن انہوں نے میرا مکمل انٹرویو لیا۔ میں نے بھی پوری روداد بیان کر دی، اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف خلوص اور پیار چاہیے۔ وفا کی طلب مجھے مغرب سے سمندر پار یہاں کھینچ لائی ہے۔ آنٹی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، تم اچھے آدمی ہو۔ شکریہ۔ شادی کرنے کا پکا ارادہ ہے؟ جی بالکل۔ نیرا کے علاوہ بھی لڑکیاں دیکھی ہوں گی؟ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرے عزیزوں اور رشتہ داروں نے ضرور دیکھی ہیں، لیکن میں نے صرف نیرا کو دیکھا ہے۔
اور پہلی نظر میں ہی فیصلہ آپ و آپ ہو گیا تھا۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟ بالکل آنٹی، آپ میرے متعلق کچھ جاننا چاہیں تو میں اپنا لندن کا پتہ دے دیتا ہوں، وہاں کئی اور لوگوں کے پتے بھی دے سکتا ہوں، آپ پوری چھان بین کر لیں، آپ مجھے یقیناً ہر طرح نگرہ کے قابل پائیں گی۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئیں۔ کیا آنٹی؟ اچھا، پھر کسی دن اس سلسلے میں بات کریں گے۔ میں اس دن کے انتظار میں روز ہی آنٹی کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ کسی دن نیرہ سے بھی ملاقات ہو جاتی، لیکن آنٹی نے ابھی تک مجھے ڈھنگ کا جواب نہیں دیا تھا۔ اس دن میں نے تہیہ کر لیا کہ آنٹی سے فیصلہ کن بات کروں گا۔ ڈھیروں باتیں کرنے کی بجائے میں نے چھوٹتے ہی کہا، آنٹی، میں نیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے، آپ مجھے… آنٹی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، نیرہ کا انتخاب تم نے خود ہی کیا ہے؟ ہاں، تمہیں قبول ہے وہ؟ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے آنٹی، اس کے متعلق کچھ جان لیا ہے، کچھ پوچھ گچھ کر لی ہے؟ میں حیرانگی سے آنٹی کا منہ تھکنے لگا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ رہا پوچھ گچھ کا سوال تو میں نے اس سلسلے میں کوئی قدم کب اٹھایا تھا؟ میں تو اسے دیکھ کر ہی دل ہار بیٹھا تھا، صرف یہی جانا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ باقی رہی شرافت تو وہ میرے نزدیک مشرقی عورت کا وصف تھی، جبھی تو مغرب میں موجود ایک سے بڑھ کے ایک حسین، دولت مند، وفاشار عورت کو چھوڑ کے میں آج یہاں بیٹھا تھا۔ پوچھ گچھ کس بات کی کرنا؟ آنٹی نے سوگوار سا چہرہ بنایا۔ میرا دل دھڑکنا بھولنے لگا۔ آنٹی فوری ہولے ہولے بولی، مجھے کوئی اعتراض نہیں، نہ ہی نیرہ کو ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہیں ہے تو… کس بات کا اعتراض؟ دراصل نیرہ کو طلاق ہو چکی ہے۔ ایک لمحہ کو تو میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے سکینہ آپا کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم گیا، جو ہمیشہ ہی میرے اس احساس کو تقویت دیتا تھا کہ ہمارے ملک میں مطلقہ عورت ہمیشہ ہی مظلوم ہوتی ہے۔ میں نے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے آنٹی کو دیکھ کر بولا، بس اسی لیے آپ اتنے دنوں سے مجھے لٹکا رہی تھی؟ آنٹی، نیرہ مجھے ہر حال میں چاہیے، طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خوشی سے جھولتے ہوئے جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ آنٹی نے شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کچھ کہنے کو منہ کھولا۔ وہ شاید نیرہ کی شادی اور طلاق کا پورا قصہ مجھے سنانا چاہتی تھیں، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ مجھے سب جاننے کی ضرورت نہ تھی۔ میری آنکھوں میں تو شعلے سجیلے خواب اتر رہے تھے، رنگین اور حسین تصور لہرا رہے تھے۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ میں شاداں فرحہ آنٹی کے گھر سے نکلا، اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں ایک پرانے دوست اعظم سے ملاقات ہو گئی۔ ہم دونوں تپاک سے ملے، بے اختیاری سے بغل گیر ہو گئے، ایک دوسرے کا حال احوال گرم جوشی سے پوچھنے لگے اور وہ سارے دوستوں کے حال احوال بتانے لگا۔ نسیم کے متعلق بتاتے ہوئے وہ بڑا افسردہ ہو گیا۔ کیوں، خیریت؟ جعفر، تمہیں سن کے دکھ ہوگا کہ حادثے میں اس کی دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں۔ بیچارہ معذور ہو گیا ہے، ویل چیئر پر ہی زندگی گزار رہا ہے۔ اوہ، میں نے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر لی۔ یہ وحشت ناک خبر واقعی برداشت سے باہر تھی۔ اعظم کچھ رکا، پھر بولا، اس سے بھی بڑی ٹریجڈی اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اس کی بیوی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ کیا؟ مجھے اس کی بات پہ یقین نہ آیا۔ ہاں جعفر، بہت بدقسمت نکلا ہمارا دوست۔ بیوی نے اس کی معذوری کی وجہ سے اس سے طلاق لے لی، اور تو اور وہ ظالم عورت 2 بچوں کو بھی چھوڑ گئی۔ یہ دھچکا تھا جو میرے ذہن کو لگا۔ پہلی دفعہ مشرقی عورت کا تصور میں دراڑ پڑی۔ ایک مشرقی عورت کا تصور یہ تو نہ تھا۔ اعظم کہہ رہا تھا، بے حد حسین تھی یار وہ، دونوں میں خوب نبھ رہی تھی، بڑی محبت تھی۔ نسیم تو اس کا دیوانہ تھا، لیکن وہ بے وفا عورت معذوری کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ نبھا سکی۔ بیچارہ نسیم اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پاتا، 2 بچوں کو بھی پال رہا ہے، بہت بری حالت ہے اس کی۔ اوہ، کتنی شفاق ہے وہ عورت،
ایسی عورت تو میں نے وہاں بھی نہیں دیکھی تھی، میں نے بے اختیارانہ کہا۔ مجھے چارلز کی بیوی لیزا یاد آ گئی، دونوں میں بالکل نہیں بنتی تھی، طلاق ہونے ہی کو تھی کہ چارلز کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ لیزا سب بھول بھال گئی اور انسانیت کے ناطے اس نے طلاق نہ لی۔ وہ اب گھر بار سنبھالے ہوئے تھی اور مفلوج چارلز کی خبر گیری بھی تندہی سے کر رہی تھی۔ میرا جی بہت برا ہوا، جتنا خوش میں آنٹی اور نیرا کے ہاں سے آیا تھا اتنا ہی اپنے بچپن کے دوست نسیم کے متعلق سن کر غم زدہ ہو گیا۔ اسے دیکھنے چلو گے اس کے گھر؟ اعظم نے پوچھا۔ ضرور، جب لے چلو میں تیار ہوں۔ اعظم نے گھڑی دیکھی اور بولا، اس وقت تو نہیں جا سکتے، مجھے تمہاری بھابھی نے ایک دو چیزیں لانے کا کہا ہے۔ یوں کرو کل یہیں آ جانا 5 بجے کے قریب، میں تمہیں لے چلوں گا نسیم کے ہاں۔ اور پھر دوسرے دن میں 5 بجے اسی ریسٹورنٹ کے سامنے آ گیا۔ اعظم بھی آ گیا، وہ گاڑی لے آیا تھا۔ چلو، اس نے کہا۔ باہر آؤ، میں نے اسے کہا۔ دراصل میں اس کے بچوں کے لیے کچھ تحائف خریدنا چاہتا ہوں، ساتھ ہی اسٹور ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ گاڑی بند کر کے آ گیا، ہم دونوں باتیں کرتے اسٹور میں داخل ہو گئے۔ میں ابھی کاؤنٹر کی طرف مڑا ہی تھا کہ اعظم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر جلدی سے کہا، وہ دیکھو جعفر، وہ اس نے اسٹور کے آخری سرے کی طرف چپکے سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ اس کی بیوی ہے، متعلقہ بیوی جو میک اپ کی چیزیں دیکھ رہی ہے۔ ذلیل عورت، سنا ہے کوئی نیا شوہر تلاش کر رہی ہے، مالدار آسامی ڈھونڈ رہی ہے بڑے وقت سے، شکار کی تلاش میں روز نکلتی ہے بند سنور کر، معصوم اور بے خبر بن کر۔ میں کچھ نہیں کہہ سکا، اعظم کیا کہہ رہا تھا کیا نہیں، میرا تو دل و دماغ اور وجود چکرائے جا رہے تھے۔ عورت کا امیج اور تصور جو برسوں سے میرے ذہن میں تھا چور چور ہو گیا تھا، کرچی کرچی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اور اب تا حیات اس چور چور ریزہ ریزہ کرچی کرچی نے مجھے اندر ہی اندر لہو لہان رکھنا تھا، کیونکہ نسیم کی متعلقہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ مشرق کی وہ حسین دیوی تھی جس کا خواب برسوں آنکھوں میں سجائے میں بھٹکتا رہا تھا۔ کیسا بد نصیب تھا میں کہ جس کے نصیب میں تا حیات مسافتیں لکھتی گئی تھی، جسے اب منزل کے ملنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ خوبصورت بلا حسین ناگن نسیم کی دغا باز دھوکے باز بے وفا بیوی کوئی اور نہیں تھی، نیرا تھی۔